اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19ویں صدی عیسوی کے ربع آخر کا واقعہ ہے کہ اسلام احمدیت کا آغاز ہوا۔ اسلام احمدیت کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ احمدیت کی ضرورت و اہمیت اور صداقت کو پہچانا جائے۔ یہ کہ مذہبی دنیا بالخصوص عالم اسلام پر احمدیت کے پیدا کردہ روحانی اثرات و انقلاب کو دیکھا جا سکے۔ آج کا مسلمان اس پس منظر سے ناواقف ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی اپنی بد اعتقادی اور بد اعمالی نے ان کی قومی وحدت کو توڑ پھوڑ دیا تھا، اور وہ باہم دیگر تکفیر بازی کی مہم میں برسر پیکار تھے۔ دنیا اسلام میں کوئی قیادت و سیادت نہ تھی۔ اسلام پر غیر مذاہب اور لادینی تحریکات کے تابڑتوڑ حملوں نے مسلمانوں کو انتہائی یاس کی حالت میں دھکیل دیا تھا۔ دنیا اسلام کو لا علاج مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا۔ عیسائی مشنری بڑی بڑی عیسائی حکومتوں کی پشت پناہی سے اسلام کو اپنا ترنے والا خیال کرنے لگے تھے۔ مصیبت تو یہ تھی کہ بعض سعادات خاندان کے علماء پکے ہوئے پھل کی طرح عیسائیت کی آغوش میں گر رہے تھے۔ قیامت تو یہ تھی کہ یہ نام نہاد علماء اسلام سے مرتد ہو کر اسلام اور بانی اسلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل آزار کتب شائع کر رہے تھے۔ مساجد ویران پڑی تھیں۔ اسلام کی حالت یاس پر مرثیہ نوحہ خوانی کی جا رہی تھی۔ عیسائی پادری کلیسیا کی محیر العقول ترقی کو مسیحی کی آمد ثانی سے تعبیر کرنے لگے تھے، اور وہ خدا یسوع مسیح کا جھنڈا خانہ کعبہ پر گاڑنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ عین اس وقت اللہ تعالیٰ ذوالفضل العظیم کی رحمت اور غیرت جوش میں آئی۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قادیان پنجاب ہندوستان سے ایک مسیحا کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے بفضل اللہ تعالیٰ اپنے ہادی و پیشوا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور افاضہ روحانیہ سے کفر و الحاد کے تلاطم خیز طوفانوں کا رخ پلٹ دیا، اور بفضل اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک نئی بہار سے ہمکنار کر دیا۔ اور وہ مسلمان جو 19ویں صدی میں اپنی موت پر دستخط کیے ہوئے تھے، اعلان عام کرنے لگے کہ یہ 20ویں صدی ہر جگہ مسلمانوں کے لیے نشأت ثانیہ کہیے یا بیداری کا آغاز ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا جب تمام مذاہب خطرے میں تھے۔ کفر و الحاد، دہریت و مادیت کا زور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ علوم جدیدہ، سائنس، فلسفہ، طبی و طبابت اور حیات کی بنیاد مشاہدہ اور معائنہ پر ہے۔ اس لیے علوم جدیدہ کے ماہرین کا مطالبہ تھا کہ ہستی باری تعالیٰ کا بھی کوئی عملی ثبوت ہونا چاہیے۔ دوسری طرف مذہبی دنیا میں مایوسی ہی مایوسی تھی۔ تمام مذاہب کے پیروکار مثلاً مسلمان، عیسائی، یہود، ہنود، بودھ اور زرتشتی وغیرہ رسم و رواج میں اپنا اثر راستہ کھو چکے تھے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ شاذ کے طور پر ہر مذہب میں کچھ افراد حاملین مذہبی ہوں گے، مگر کسی ایک نوع کی من حیث المجموع حالات کے بیان میں اکا دکا فرد قابل ذکر نہیں ہوتا۔ انسان پھر ظہور اسلام سے قبل کے زمانہ یعنی 6 صدی عیسوی کی تاریکی و ظلمت سے بھی بدترین حالت میں لوٹ چکا تھا۔ من حیث القوم کہیں بھی مذہب کی حقیقی روح موجود نہ تھی۔ اہل اسلام کی اکثریت اسلام کی حقیقت سے ناآشنا تھی۔ تاہم اہل اسلام کی بھی ایک نہایت قلیل تعداد انفرادی رنگ میں اسلام کی راہوں پر ضرور گامزن تھی، مگر یہ قلیل تعداد فردن فردن کسی اچھی تبدیلی کے لیے معاشروں پر مؤثر نہ تھی۔ مذہب عالم توحید کا صحیح تصور ڈھونڈے سے بھی نہ ملتا تھا۔ اہل اسلام کی اکثریت میں توحید کا تصور دھندلا سا تھا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے معرفت کاملہ تامہ نہ تھی، اور اس پر طرفہ یہ کہ جدید مغربی تہذیب و تمدن نے نیم مذہبی لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی اپنی ہی بد اعتقادی اور بد اعمالی نے ان کی قومی وحدت کو توڑ پھوڑ دیا تھا، اور عالمی اسلام معاندین اسلام کے نرگاہ میں تھا۔ مسلمانوں میں فرقہ وارانہ اختلافات زوروں پر تھے۔ مسلمانوں کی بد اعتقادی اور بد اعمالی نے قومی وحدت کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔
بعض نام نہاد علماء اسلام بعض اسلامی عقائد کی غلط تشریحات کر رہے تھے۔ ان غلط تشریحات سے اسلام کا ظاہری و باطنی حسن ماند پڑ رہا تھا۔ اسلام میں نام نہاد علماء کے خود ساختہ غلط عقائد سے ایک طرف مسلمان بدعملی کا شکار ہو رہے تھے تو دوسری طرف ان غلط تشریحات سے غیر مسلموں کو اسلام پر اعتراضات کا موقع مل رہا تھا۔ قرآن مجید کی الہامی حیثیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بدقسمتی سے بعض نام نہاد مسلمان علماء نے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ناسخ و منسوخ کا بے بنیاد مسئلہ ایجاد کر لیا تھا۔ لوگوں نے رویا کشوف و الہام کو خود اپنے اوپر بند کر لیا تھا۔ وحی اور الہام کو انسان کا ذہنی و فکری ملکہ قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ کہ جو انسان خاص ذہنی و فکری استعداد رکھتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اس عقیدہ سے تمام نبیوں کی نبوت و رسالت مشتبہ و مشکوک ہو رہی تھی، اور جب وحی و الہام کو انسان ہی کی ذہنی و فکری استعداد کا نام دے دیا گیا تو فرشتوں کا وجود بھی خیالی نظر آنے لگا۔ اس ماحول میں انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے گناہوں میں ملوث ہونے کی کئی ایک من گھڑت کہانیاں بنا لی گئی تھیں۔ موازنہ بین المذاہب میں کرامات و معجزات کے بارے میں افراط و تفریط کی راہوں کو اختیار کر لیا گیا تھا۔ ہر مذہب والا دوسرے مذاہب کے بالمقابل اپنے امام و پیشوا کے معجزات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا۔ نام نہاد علماء اسلام بھی اپنے اپنے فرقہ کے بانیوں اور پیروں کی طرف محیر العقول کرامات منسوب کر رہے تھے۔ اسلامی جہاد کے بارے میں بھی بعض غلط نظریات ایجاد کر لیے گئے تھے۔ یہ کہ مذہب کی ترقی اور ترویج کے لیے جبر و اکراہ جائز ہے۔ یہ کہ مذہب کو پھیلانے کے لیے جھوٹ دغا فریب کی کوئی راہ اختیار کرنا گناہ نہیں ہے۔ جہاد کے اس غلط نظریہ سے عامت الناس میں دہشت و تشدد، ظلم و بربریت اور عدم برداشت راہ پا رہی تھی۔ یہ تمام غلط نظریات اسلام کی رسوائی کا موجب بن رہے تھے۔ ان خود ساختہ بد عقائد، غلط تعلیمات اور برے افعال سے مسلمان اقوام عالم میں قابل نفرت وجود بن رہے تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت پر دعا کا مفہوم بھی مبہم ہو گیا تھا۔ بعض نام نہاد علماء کے نزدیک دعا محض ایک عبادت تھی۔ ان کے نزدیک دعا کسی کے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر دعا سے کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو پھر تقدیر کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ دعا کرنے والے کو دعا سے محض نفسیاتی طور پر اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ ان بگڑے ہوئے عقائد سے عقیدہ تقدیر خیر و شر بری طرح متاثر ہو رہا تھا، اور تقدیر کے بارے میں ایک یہ عقیدہ بھی ابھرا کہ ہر انسان کے لیے اچھا یا برا ہونا مقدر ہو چکا ہے، اور یہ کہ انسان اپنے اعمال و افعال کے لیے بے بس و مجبور ہے۔ تقدیر کے اس خود ساختہ عقیدہ سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا رہا تھا کہ ہر انسان کے جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ اس خود ساختہ عقیدہ خیر و شر نے بعض لوگوں کو نیک اعمال بجا لانے میں بہت کم ہمت بنا دیا تھا۔ ایک مکتبہ فکر نے جنت و دوزخ کو مادی قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے جنت کی نما اور دوزخ کی سزاؤں کا ایک تمسخر امیز تصور اختیار کر لیا تھا، اور اس سلسلہ میں مزید یہ کہا جا رہا تھا کہ دوزخ ایک دائمی ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک جہنمی کو جہنم کی سزاؤں سے کبھی نجات نہ ہوگی۔ اس ماحول میں مسئلہ شفاعت بھی غلط رنگ میں پیش کیا جانے لگا۔ یہ کہ بدعمل گنہگار مسلمانوں کی نجات کے لیے بغیر کسی مناسب استحقاق کے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے۔ اس غلط عقیدہ شفاعت نے عبادات صحیحہ اور اعمال صالحہ کی حقیقی روح کو مجروح کر دیا تھا۔ اس خود ساختہ عقیدہ شفاعت سے مسلمانوں میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عالم اسلام کی بھاری اکثریت قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھی۔ بعض نام نہاد علماء قرآن مجید کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا کفر خیال کر رہے تھے۔ فیض آوج کے زمانے کی من گھڑت و بے بنیاد تفاسیر پر انحصار کیا جا رہا تھا۔ بعض اسمی اور رسمی مسلمانوں نے
تلاوت قرآن مجید، نماز کی ادائیگی اور درود شریف کے بجائے خود ساختہ وظائف اور طرح طرح کے اوراد اختیار کر لیے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، الغرض حقیقی ایمان و عقائد، اعمال صالحہ، عبادات و مجاہدات کی جگہ چند رسوم نے لے لی تھی۔ نام نہاد مسلمان علماء چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات، بالخصوص فقہی مسائل پر باہم دیگر دست و گریبان تھے۔ ان کا انتہائی جہاد یہ تھا کہ ایک دوسرے کو ملزم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی کتب کی چھان بین کریں۔ یہ علماء اپنی رائے کو دوسروں پر بلا دلیل و ثبوت ٹھونسنا جانتے تھے، اور وہ اختلاف رائے پر ایک دوسرے کو کافر و زندیق، فاسق و فاجر، دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل قرار دے رہے تھے۔ تکفیر بازی کی اس مذموم مہم میں کوئی فرقہ دوسرے فرقوں کے نام نہاد فتووں سے محفوظ نہ تھا۔ اس تکفیر بازی کی مہم نے مسلمان فرقوں کی آپس کی عداوت و دشمنی کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ دل پارا پارا اور راستے جدا جدا تھے۔ ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عالم اسلام میں کوئی روحانی قیادت نہ تھی، کوئی سیادت و سیاست نہ تھی، کوئی طاقت و قوت نہ تھی، کوئی سطوت و سلطنت نہ تھی، کوئی شان و شوکت نہ تھی، اور کوئی روب و دبدبہ نہ تھا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کوئی آواز نہ تھی۔ اسلامی تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اسلام کی مذہبی اقدار و روایات کے سہ پاری نہ بن گئی تھیں۔ بلا شبہ عالم اسلام سے زندگی کے تمام عناصر بکھر رہے تھے، اور قیامت تو یہ تھی کہ مسلم ریاستیں مغربی استعمار کی کالونیوں کا روپ دھار چکی تھیں۔ سیاسی و اقتصادی بدحالی کا شکار مسلمان اسلام کے باہر اطمینان محسوس کرنے لگا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ کی اقساط میں مکمل کیا جا رہا ہوگا۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔